بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ محرم الحرام تاریخ اور شریعت کے آئینے میں اس کتاب میں ماہ محرم الحرام کی فضیلت، اہمیت، تاریخی حیثیت، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت، محبت، ان کے معیار حق ہونے کا ذکر اور ان کے خلاف باطل عقائد رکھنے والوں پر مکمل و مدلل رد کیا گیا ہے۔ یہ کتاب حضرت مولانا محمد علاء الدین صاحب قاسمی صاحب نے لکھی ہے۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، خود بھی سنیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا نام جیسے ہی کانوں میں پڑتا ہے اور جیسے جیسے اس محترم مہینے کے دن قریب آتے ہیں، مسلمانوں کے ذہن اور دماغ کی اسکرین پر بہت سارے مختلف مسائل، منتشر احوال، کرب انگیز واقعات، داستانیں اور دل دوز کہانیاں ابھرنے اور اتھل پتھل کرنے لگتی ہیں۔ اس مہینے کی حرمت کی حفاظت کے پیش نظر اس میں فریضہ جہاد تک کی اجازت نہیں ہوتی۔ قرآن مقدس میں بھی اس کی عظمت بیان ہوئی اور حدیث پاک میں بھی اس کی فضیلت آئی۔ تاریخ و سیر کا ہر طالب علم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ تخلیق آدم سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بڑے بڑے واقعات اسی محرم کے مہینے میں ظہور پذیر ہوئے۔ اس کتاب کی تالیف کی تاریخ اس لیے پیدا ہوئی کہ واقعہ کربلا اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمن میں انصاف پسند مصنفین کے علاوہ آزاد خیال مورخوں، قلم کاروں، غیر عادل داستان سراؤں اور افسانہ نگاروں نے بڑے بڑے گل کھلائے ہیں۔ کہیں ناقص روایتیں اور کہیں جانبداری تو کہیں تسنا و تفنن تباہ کی نیر نگیاں، الغرض چوطرفہ ظلمتوں کے درمیان حق کا نور کہیں کچھ نمودار دکھتا ہے تو کہیں ٹمٹماتا ہوا اور کہیں بالکل مفقود۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانیت کی سب سے معتبر جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر ان کتابوں میں ہدف تنقید کے بڑے بڑے تیر اور نشتر چلائے گئے، جن سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں فرق، تفریق اور گستاخی، بدگمانی تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس عاجز کے دل میں آیا کہ کیوں نہ عظمت صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے متعلق کچھ ایسے مضامین پیش کر دیے جائیں جو بحیثیت دلائل کے قوی اور پختہ ہوں، جن کے اعتبار پر کسی کو شک کا موقع نہ ملے۔ محرم الحرام کے واقعات و اعمال سے متعلق اکابر کی آراء اور ہدایتیں ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہیں، ان سب کو قرآن پاک اور حدیث شریف اور اسلاف کے اقوال و ارشادات کی روشنی میں پیش کر دیا جائے، تاکہ محرم الحرام کے واقعات کے حوالے سے جو ذہن اور دماغ میں الجھنے ان کا ازالہ ہو سکے اور اصل حقائق اور مقصود سے واقف ہو کر لوگ اغلاط و خرافات سے محفوظ ہو جائیں۔ جبکہ اہل حق میں سے کوئی بھی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں ادنا تنقید کو جائز نہیں سمجھتا۔ ہمارے لیے حضرت علی ہوں یا حضرت معاویہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عثمان، سب اہل حق اور معیار حق ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص ان کو برا کہے اور اس کا یہ عقیدہ بن چکا ہو تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اہل حق میں سے جاننا واجب ہے۔ قارئین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو سنجیدگی اور غور سے جستجو حق کے لیے پڑھیں۔ اگر اطمینان ہو جائے تو بغیر کسی ادنا شک شبہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر 100% اعتماد و اعتماد کرنے کا عقیدہ رکھیں، اپنے دل میں بٹھا لیں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تسلیم اور ان کی توقیر کیے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ناراضگی نبی کی ناراضگی ہے اور نبی کی ناراضگی موجب دخول جہنم ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے برگزیدہ جماعت کے لیے ذرا بھی سوء ظن نہ رکھیں اور نہ قول و فعل سے کوئی ایسی حرکت صادر ہونے دیں جس سے یہ ظاہر اور ثابت ہو
کہ آپ نے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے بارے میں لب کشائی، زبان درازی اور بد دلی کا اظہار کیا ہے، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کی بات کی طرف ذرا برابر اتفاق کریں اور نہ اس سے مروب ہوں جو اس فکر اور طبیعت کا حامل ہو، خواہ وہ کیسا ہی کبھی دلائل اور علم کا کوہ ہمالیہ کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی انسان اپنے علم کے زور پر آپ کو اس عقیدہ حقہ سے برگشتہ نہ کرے۔ غرض ایک سچا پکا مسلمان بننے کے لیے عظمت صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور اتباع صحابہ سے ہمیشہ دل کو لبریز اور بغض صحابہ سے بال بال احتیاط رکھنا ہوگا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہی کی وہ مبارک جماعت حقہ ہے جس کے ذریعے سے تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور آج تک کے تمام انسانوں اور مسلمانوں کو قرآن شریف اور احادیث مبارکہ کے علوم اور دین برحق دین اسلام کی یہ عظیم دولت ملی ہے۔ اگر اس مبارک جماعت سے بدظنی کی جائے گی تو پھر اس کے لائے اور بتلائے ہوئے پیغام قرآن و سنت پر بھی شک ہونے لگے گا، کیونکہ ایک بدگمانی ہزار بدگمانی کے راستے کھولتی ہے، اور قرآن و سنت پر ذرا بھی شک کا مطلب خواہ ظاہراً ہو یا باطن خود کو اسلام سے خارج کرتا ہے۔ اس لیے یہ عاجز ہر مسلمان سے نہایت درد سوز کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف اپنے وقت کا چاہے کتنا بڑا علامہ یا علم کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ذرا بھی میلی زبان استعمال کرے، آپ اس عالم کو اور اس کے علوم کو ہرگز قبول نہ کریں، چاہے ہند کا ہو یا بیرون ہند کا، چاہے وہ حجاز کا ہو یا مصر عرب کا، چاہے اعلیٰ خاندان ہی کا کیوں نہ ہو، ہرگز اس کے علم سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ جس مبارک جماعت کو اپنی مقدس کتاب میں قیامت تک کے لیے اپنی رضا کا دائمی پروانہ عطا کر دیا ہو اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی جنتی سند اس کو عطا کی ہو، معاذ اللہ ان کی شان میں بھولے سے بھی کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ جب تک سورج، چاند اور زمین رہیں گے، قیامت تک ان کی ذات و صفات اور ان کی شان میں میل تو کجا ایک ادنا حرف بھی ہم گوارا نہیں کریں گے۔ پیغمبر کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی امامت و صداقت اور ثقافت و طہارت کو پاک نیت، پاک دل اور پاک عقل و دماغ سے تسلیم کریں گے، اور جماعت صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی بغیر کسی ادنی تبذیب تردد کے آنکھیں بند کر کے پوری انشاءاللہ تقلید کریں گے۔ ان کے متعلق دوست دشمن کسی کی نہیں سنیں گے، ان کی عظمت محبت کی گرہ مرتے دم تک اپنے دل پر باندھے رہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف بولنا یا ان پر تبصرہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تبصرہ کرنے والے کو ان سے محبت نہیں ہے۔ راکم السطور نے اس کتاب میں محبت صحابہ اور عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے متعلق قرآن و سنت اور اسلاف کے اقوال، عقائد کو تفصیل سے پیش کر دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے معاملے میں پورے اطمینان و تسلی کے لیے انشاءاللہ یہی مضامین کافی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی اتباع پر قائم رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اس کتاب کو ہمارے لیے اور جملہ موالین کے لیے ذریعہ رحمت و نجات بنا دے، آمین۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی دوستو محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سب سے بڑی عزت و احترام، فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے، یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینے
اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے، جس سے اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ ان کو اشہر الحرم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مضمون متعدد احادیث میں آیا ہے، جس سے ان 4 مہینوں کی تعین بھی واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، جس کا ترجمہ حدیث کا یہ ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اصلی حیت اور شکل میں واپس آ گیا، جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے، جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک خطبہ دیا، جس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: زمانہ لوٹ کر پھر اپنی حیت پر آ گیا جس پر اس دن تھا، جس دن کے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، اور 4تھا مہینہ رجب، جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ امام مسلم نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے اس مہینے کے ہیں، جس کو تم محرم کہتے ہو، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ کہا ہے، جو اس ماہ کی عظمت اور شرف و فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ نیز اس ماہ کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل فرمایا ہے، جیسا کہ فرض نمازوں کے بعد نماز تہجد کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ یوم عاشوراء کا روزہ اور اس کی فضیلت۔ عاشوراء محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزوں کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشوراء اور رمضان کے روزوں کے علاوہ فضیلت والے کسی دن کے روزے کا اس قدر اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ شروع زمانہ اسلام میں یہ روزہ فرض تھا، مگر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد یہ منسوخ ہو گیا۔ البتہ اس کا استحباب اور فضیلت ابھی بھی باقی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک اس کا اہتمام فرماتے رہے۔ اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے تھے: عاشوراء کے روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، ہر مہینے کے 3 دن ایام بیض کے روزے، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں۔ مگر چونکہ اس روز یہود بھی روزہ رکھتے تھے، اس لیے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے اپنی وفات سے 1 سال قبل ارشاد فرمایا تھا، تم یوم عاشوراء کا روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وہ اس طرح 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کو ملا کر رکھو، اس لیے 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملانا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ اہل و عیال کے رزق میں وسعت۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسعت فراغی سے کام لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کی تعلیم دی گئی ہے، جس کی برکت سے حق تعالیٰ پورے سال رزق میں وسعت اور فراغی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراغی اور وسعت سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ یوم عاشوراء کا تقدس حرمت کب سے ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء کی خصوصیت یہ ہے کہ اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشوراء کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا۔ یہ بات صحیح نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشوراء کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے، اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا۔ لہٰذا یہ بات کرنا درست نہیں کہ عاشوراء کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس روز واقعہ ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہرحال عاشوراء کا دن ایک مقدس دن ہے۔